من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بایو کیمک تھیوری میں پہلا جو سالٹ ہے ہمارا کالیفاس۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ بیان کیا کہ کالیفاس پر بات کریں گے۔ کالیفاس مختصر مگر جامع جو فوائد ہیں وہ ہم آج ڈسکشن کریں گے ان پر۔ کالیفاس پوٹاشیم فاسفیٹ کا مرکب ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ قانون مفردہ میں یہ اس سے بڑھ کر کوئی دماغ و اعصاب کی تو تحریک دینے والی، دماغ و اعصاب کو تحریک دینے والی کوئی دوا نہیں ہے۔ یہ اپنے اندر بے شمار فوائد رکھتی ہے اور بے شمار سفراوی بیماریوں کے لیے مفید ثابت ہو چکی ہے۔ اس میں اگر بلحاظ مجموعی اس کو اعصابی نمک قرار دیا جائے تو بے جانا ہوگا۔ بے شمار اعصابی و عصبی بیماریوں، دماغی و عصبی بیماریوں کے لیے اعلیٰ درجہ رکھتی ہے۔ تو یہ دوا کام کاج اور مشقت سے کھوئی ہوئی طاقت کو، زائل ہونے والی طاقت کو از سر نو بحال کرتی ہے۔ اسی لیے یہ ڈپریشن، قوت فیصلہ کی کمی، قوت حافظہ، ذہنی و عصبی تناؤ، غم و غصہ سے پیدا ہونے والے امراض، چڑچڑاپن، کم ہمتی، افسردگی اور طرح طرح کی جو عصبی بیماریاں ہیں ان کے لیے مفید ثابت ہوئی ہے۔ عصبی بیماریوں میں عصبی فالج، لکوہ، ایپیلیپسی، مرگی، طلباء و طالبات کی دماغی تھکن اور حافظہ کی کمزوری کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ احساس شرمندگی، احساس ندامت اور ذیابیطس یعنی شوگر، کبدی، ہسٹریا، اختناق الرحم میں بہت مفید ثابت ہوئی ہے۔ کالیفاس چونکہ دافع تعفن دوا ہے، اس لیے جسمانی بافتوں کو گلنے، سڑنے اور بوسیدہ ہونے سے محفوظ رکھتی ہے۔ جسموں سے گندی بدبودار زہروں کا خاتمہ کرتی ہے۔ چھوٹی طاقت میں ہر سوزشی علاج مکمل علاج ثابت ہوئی ہے اور غدی امراض کا، اور جن کا ہم مفرد اعضاء کے مطابق سمجھتے ہیں کہ ان کا جو علاج ہے اور ان میں غدی اور صفراوی بیماریوں کا علاج ہونا چاہیے، تو بہت ہی مفید ثابت ہوتی ہے۔ پیشاب کی جلن، صورت انزال، سیلان الرحم صفراوی، جریان صفراوی، سوزاک، پھوڑے پھنسیاں، خون کی خرابیاں، خطرناک امراض سرطانی یعنی کینسر، کاربنکل اور گینگرین تک کے لیے یہ ادنا سی دوا کامیاب علاج ثابت ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ پرانے درد سر، درد شقیقہ، اس کے لیے بہت ہی اعلیٰ دوا ثابت ہوئی ہے۔ جو لوگ طرح طرح کی وہ نیند کی گولیاں استعمال کرتے ہیں اور ان کو ساری رات نیند نہیں آتی، وہ کالیفاس اگر وہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان گولیوں سے ان کا چھٹکارا ہو جائے گا اور یہ گہری اور اچھی اور دائمی نیند لانے کا سبب بنتی ہے۔ تو اگر ہم ان کے فوائد کو بالتفصیل بتائیں تو انشاءاللہ اسی کالیفاس کو ہر عضو اعضائے رئیسہ کی تحریک، تسکین، تحلیل کے حوالے سے، قلب و عضلات، دماغ و اعصاب اور غدد و جگر اور دماغ سے لے کر سر سے لے کر پاؤں تک کے جملہ امراض میں یہ استعمال کی جاتی ہے، جس کے 100% کامیاب نتائج سامنے آتے ہیں۔
انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم شروع کریں گے کالی فاس کو دماغ و اعصاب کی بیماریاں، اور پھر اس کے بعد سر سے متعلق بیماریاں، اور الگ الگ ان کا تفصیلی جو ہے وہ بیان کریں گے۔ ویسے تو میری بایو کیمک کتاب میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے، ہر عضو کو کالی فاس کے حوالے سے کالی فاس کے متعلق بیان کیا گیا ہے، اور اس میں علیحدہ علیحدہ مضمون باندھے گئے ہیں، اور ان پر علیحدہ علیحدہ سے ہر عضو کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے اور اس کو مفید پایا گیا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ جہاں آپ دیگر ادویات استعمال کرتے ہیں اعصاب کو تحریک دینے کے لیے، اور بے شمار قسم کی ادویات ہیں طب میں، ان سے آپ اس کو بہت ہی مفید پائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی آئندہ لیکچر میں اس کو باقاعدہ آگے اس کی تفصیل جو ہے وہ بتائیں گے۔ مقدار خوراک میں، اب اس کی مقدار خوراک جو ہے، اگر تو امراض جو ہیں یا مرض کوئی بھی ہے وہ نیا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ سفراوی تحریک ہے، تو اس میں آپ اس کی جو ہے چھوٹی سے چھوٹی پوٹینسی یعنی 3x 3x یا 6x یعنی 6x وہ استعمال کریں گے زیادہ سے زیادہ۔ تو یہ تقریباً اگر لیکوڈ کی شکل میں ہے تو اس کے 5 یا 7 قطرے صبح دوپہر شام دن میں 3 دفعہ، یا شدت مرض کے حساب سے اگر تکلیف شدت میں ہے، تکلیف زیادہ ہے، تو یہ 15-15 منٹ 10 سے 15 منٹ میں اس کا یہ دہرایا جا سکتا ہے، دہرائی جا سکتی ہے۔ جیسے جیسے تکلیف کم ہو جائے تو اس کا وقفہ جو ہے وہ بڑھایا جا سکتا ہے، یہ پھر صبح دوپہر شام پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر یہ گولیوں کی شکل میں آپ کو ملتی ہے تو پھر ایک خوراک جو ہے 4 گولیوں پر مشتمل ہوتی ہے، وہ 4 گولیاں اکٹھی صبح دوپہر شام وہ دی جا سکتی ہیں۔ شدت مرض کے حوالہ سے آپ اس کو کمی بیشی اس میں کر سکتے ہیں۔ اور دوسری جو مزیدار بات ہے وہ یہ ہے کہ جہاں یہ دوائی خوردنی پر طور پر مفید ہوتی ہے، یعنی کھانے میں استعمال ہوتی ہے، اسی دوا کو آپ بیرونی استعمال کے لیے کسی تیل میں، کسی کریم میں یا ویزلین میں ایک تناسب کے تحت اس کو ملا کے بیرونی استعمال کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اگر امراض پیچیدہ اور پرانے ہیں تو اس میں بھی بایو کیمک ادویات کو آپ جو ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کی جو ہے وہ تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں کمی بیشی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمیں یہ ہرگز نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم صرف دوا پہ ہم جو ہے بھروسہ رکھیں گے۔ دوا تو اپنا کام کرتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ طب و فضا میں علاج بالغذا کو جو فوقیت حاصل ہے وہ کسی کو بھی نہیں ہے، کیونکہ جو کام غذا کرتی ہے وہ دوا ہرگز نہیں کرتی۔ تو اس میں معالجین کے لیے یہ میں کہوں گا کہ وہ اپنا علاج بالغذا، غذاؤں کی ترتیب اور غذاؤں کے حوالے سے مریض کو بتائیں کہ آپ نے اگر سفراوی مریض ہے تو اعصابی غذائیں استعمال کرنی ہیں، اگر اعصابی مریض ہے تو عضلاتی غذائیں استعمال کرنی ہیں، اگر عضلاتی مریض ہے تو گدی غذائیں استعمال کرنی ہیں۔ ایسے اجزاء استعمال کروائیں جن سے دوا کو بھی معاونت حاصل ہو جائے یا دوا اس کی معاون بن جائے۔ یہ ہرگز نہیں ہے، چاہے آپ طب یونانی کا نسخہ استعمال کر رہے ہیں یا طب مفرزا کا کوئی نسخہ استعمال کر رہے ہیں یا بایو کیمک کا کر رہے ہیں، تو غذا کو عمل دخل اسی طرح ہی رہے گا۔ غذا کی جو اہمیت ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ غذا کی اہمیت سے انکار نہیں ہو سکتا۔ اللہ حافظ۔